اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تنگدستی سے نجات کے لیے، غربت سے نجات کے لیے قرآن کی یہ آیت اسم اعظم کا کام کرتی ہے۔ آج یہ وظیفہ میں آپ کے ساتھ یہ عمل ڈسکس کر رہا ہوں۔ اس کو ضرور آزمائیے، اس کو ضرور کیجئے، یقین کے ساتھ کیجئے۔ آپ سے کچھ دن پہلے میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ حضور، میں نے ذاتی زندگی کے تجربے پہ آپ کو بتایا کہ میری زندگی کے اندر جو بھی چینج آیا، جو لوگ مجھے جانتے ہیں عرصہ دراز سے، اس پلیٹ فارم کے علاوہ میرے جو ذاتی میرے دوست یا عزیز رشتہ دار، کہ کس طرح میری زندگی میں چینج آیا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجھے ایک تنگدستیوں سے نکال کر خوشحالیوں میں اللہ پاک نے پہنچایا۔ تو اس کے پیچھے جو راز ہے جس آیت کا، اور جو ایک بزرگ نے مجھے کسی واقعہ، جو میں نے وہ سارا ویڈیو بنا کے ڈالا ہوا ہے، بتایا تھا، تو اس ویڈیو کے رسپانس میں کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ جناب پھر آپ نے اس کی ترکیب کیا رکھی، اور آج میں اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے ایسے دوست ہیں جو پریشان ہیں، جب اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے تو کسی نہ کسی راستے سے، وہ کسی ذریعے سے، جیسے مجھے یہ بزرگ نے جب یہ آیت بتائی پڑھنے کے لیے، جب میں اسے پڑھا اور جس کے مجھے ریزلٹس ملے، تو زندگی میں ایک چینج آ گیا۔ تو پھر میرے لیے تو یہی آیت جو ہے وہ اسم اعظم بن گئی۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، میں یہ آیت پڑھتا ہوں، اللہ پاک مدد فرماتے ہیں۔ تو وہ آج طریقہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسم اعظم کی جہاں تک بات ہوئی، کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی کا، ہمارے نام کے ساتھ سوٹیبل کون سا اسم اعظم ہے، کون سی آیت ہے، وہ چیز ہے، تو لیکن وہ شکوے یہ کر رہے ہوتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، میری بات سنو۔ ایک بھائی کا میسج آیا کہ میں بہت وظائف کرتا ہوں جی، مجھے آج تک جو ہے وہ انہوں نے اتنے وظائف گنوائے جتنے شاید میں نے زندگی میں سنے ہی نہیں ہوں گے، کہ یہ تو علیحدہ بات ہے، اور کافی ضعیف تھے، اور کہتے جی میرے مرشد بھی ہیں لیکن آج تک مجھے رزلٹ نہیں ملا، مطلب مجھے موکلات یا کوئی طاقت یا پاور حاصل نہیں ہوئی۔ تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا کہ حضور، یہ کیونکہ کوشچن اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جی ہم بہت پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی اسپریچول پاور یا چیزیں نہیں ملتی۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک بندہ تھا نا، اس کے پیر کو اسم اعظم معلوم تھا، وہ اپنے پیر کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ تو ایک بات اسے تہیہ کر کے گیا، تو میں اپنے آج مرشد سے اسم اعظم ضرور پوچھوں گا تاکہ مجھے وہ بتائیں۔ تو وہ گیا اور بڑی منت زاری ترلے کے بعد اس نے کہا جی مرشد اب مجھے آپ بتائیں۔ وہ تو اس نے، ان کے پیر و مرشد نے کہا اچھا ایسا کرو، اب میرے پاس ایک دن بعد آنا، ابھی تم ذرا تھوڑا سا آرام کرو۔ کافی فاصلہ تھا ان کے مرشد کے، ان کے پیر کے اور ان کے گاؤں میں۔ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ وہ ایسے ہی ٹہلتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے۔ تو جنگل کی طرف نکلے تو وہاں دیکھا کہ بوڑھا آدمی جو ہے وہ درخت سے لکڑیاں کاٹ رہا، اور اس نے گٹھا سا بنایا بڑی محنت سے، اور ضعیف بہت تھا وہ بندہ۔ اتنے میں شہر کا کوتوال وہاں سے جو گزرا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو اس نے وہ لکڑیاں جو اس نے گٹھے بنا کے رکھے ہوئے تھے وہ اٹھا لی۔ میں ساتھیوں سے اٹھا لو۔ وہ شخص ان سے کہتا ہے کہ جی یہ میری پورے دن کی محنت ہے، مجھ پر رحم کریں، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو اس کوتوال نے اس کو ڈانٹا غصے سے، اور کوئی جواب نہیں، اور اٹھا کے وہ چلے گئے۔ اور وہ بزرگ جو ہے وہ خاموشی سے کھڑے رہے اور دوبارہ سے لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی۔ تو دوسرے دن یہ شخص جب وہاں پہ پہنچا اپنے پیر و مرشد کے پاس، تو پیر نے، ان کے مرشد نے دریافت کیا بھائی کل کیا کہاں گھومتے رہے؟ انہوں نے کہا جی کہیں اور تو نہیں، جنگل گیا تھا، وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے دل میں کیا محسوس خیال آیا کہ جب تم نے یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا یا ایسی چیز؟ انہوں نے کہا جی میرا دل یہ کر رہا تھا کہ میں، اگر میرے پاس کوئی طاقت ہوتی یا میرے پاس آج کوئی اسم اعظم ہوتا، تو میں اس بندے کو سبق سکھا دیتا، یہ جو شخص جس نے اس بزرگ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو ان کے مرشد نے مسکرا کر فرمایا کہ میرے پیارے، میرے محترم، وہ جس شخص کو تجھ کے اوپر تم رحم کھا رہے تھے اور جس کی تم مدد کرنا چاہ رہے تھے، وہ میرے استاد ہیں، اور یہ اسم اعظم انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کے اندر سبق آپ سمجھیے کہ کیا ہے۔ ہم ابھی اس قابل اپنے آپ کو بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پاورز دے گا نا۔ ادروائز تو ہم اتنے بے صبرے اور ایموشنل ہیں کہ اگر ہمارے، یعنی وہ تو وہی بات ہوگی نا کہ جب، کہ اگر آپ، بس کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ عجیب سی مثال ہے، تو آپ بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دیں تو اس نے پورے جنگل کو جلا دینا۔ پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو کریں نا کہ آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کوئی پاورز۔ ہم یہاں جمعہ 4 دن ہوتا ہے، کچھ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بہت لگائی شیروانی واسکٹ بیٹھ گیا ملا فصیح الدین بن کے۔ ایسی بات نہیں ہوتی ہے یار۔
آتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، ملتی ہیں، پاورز بھی ملتی ہیں، روحانیت بھی آتی ہے، لوگ آپ کی بات کو بھی سننا پسند کریں گے، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو اس قابل کرنا پڑتا ہے۔ جب اللہ دیکھتے ہیں نا کہ میں اس کو کچھ ایسی چیز عطا کر دوں گا جس کا یہ مس یوز نہیں کرے گا، اس وقت ہی اس کو یعنی وہ عطا ہوتی ہے چیز، ایسے اس سے وقت سے پہلے نہیں۔ کیونکہ آپ جہاں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تحت صدور سے جانتا ہے، آپ کی ہر چیز سے اللہ واقف ہے، وہ آپ کے لیول کو اللہ کو پتا ہے کہ اس کو اس وقت کس وقت کیا عطا کرنا ہے۔ تو یہ چیز تھوڑی سی ذہن میں رکھا کیجیے گا، ہر وقت ہر چیز کی ضد جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی کہ جی میں یہ کرتا ہوں مجھے نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے، دین اس وقت کو آنے دیں جب آپ اپنے آپ کو اس قابل پروف تو کر دیں کہ آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ کو یہ پاورز ملنی چاہیے۔ بہرحال جناب، غربت سے نجات کے لیے، تنگدستی سے نجات کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت اسم اعظم کا کام کرتی ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے پڑھ لیں۔ سورہ نمل کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 62، جو میں اپنے اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں، جو میں نے بتایا کہ میری کامیاب زندگی کا راز ہے یہ آیت۔ تو جب بزرگ نے کسی نے مجھے بتایا، تو اس کے بعد میں آپ کو اس سجیسٹ کروں گا کہ اس آیت امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، اس کو آپ 1.25 لاکھ پورا کر لیں۔ آپ مہینے میں کریں، 2 میں کریں، 3 میں کریں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آج نیت کر لیں کہ میں نے اس کی 1.25 لاکھ، جب آپ یہ پورا کر لیں گے نا، تو یہ آیت الف سے شروع ہونے والی عاطفی مزاج کی جن کو سوٹ کرتی ہے، تو آپ یقین کرو یہ ان کے لیے اسم اعظم کا کام کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں اپنے نام کمنٹ پہ لکھے تو بتا دوں گا کہ سوٹیبل ناٹ سوٹیبل، ٹھیک ہے جی۔ باقی آپ کیجئے اور پھر رزلٹ دیکھیے کہ کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ تو بس آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب کچھ ڈیٹیل پوچھنا چاہتے ہوں، اس کے بارے میں سمجھ نہ آئی ہو تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں شام 6 سے رات 10 بجے تک۔ کسی مسئلے میں پھنسے ہیں، دعا کی ضرورت ہے، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنے رحمت نازل فرمائے۔ دوسرے ممالک کے دوست بھی رابطہ کرتے ہیں تو واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں، کال پہ بات ہو جاتی ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہو جائے گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔